ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بی جے پی اور RSS کے حمایتی جدوجہد آزادی میں مصروف عمل اہل کشمیر کے غدار ہیں۔ کشمیری عوام کے مقدس مشن کے ساتھ غداری کرنے والوں کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ انہیں ذلت و رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بی جے پی کا ساتھ دینے والوں کو میر جعفر اور میر صادق جیسے غداروں کی صورتحال کا سامنا کرنا ہوگا۔ اہل کشمیر ہندوتوا کے خاکوں میں رنگ بھرنے والوں کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، انہیں ان کے انجام کو پہنچایا جائے گا۔ شمالی قصبہ سوپور میں گزشتہ روز حملے میں زخمی کونسلر شمس الدین صدر ہسپتال سری نگر میں زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا۔ اس طرح ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد بھارتی فوجوں نے بڑے پیمانے پر سوپور اور اس کے گرد و نواح میں خانہ تلاشیوں کے دوران توڑ پھوڑ اور مکینوں پر تشدد کیا۔ سری بارامولہ میں شوپیاں سے تعلق رکھنے والے 9 نوجوان گرفتار کیے گئے، جبکہ سری نگر میں امشی پورہ شوپیاں کے 3 افراد گرفتار اور ان کا ٹرک بھی ضبط کر لیا گیا۔ ہمدانیہ کالونی بھیمنا سری نگر کا محاصرہ کر کے بھارتی فوجوں نے تلاشیں 25 مارچ کو لاوے پورہ HMT میں حملے میں زخمی ہونے والا ایک اور بھارتی فوجی اہلکار جگن ناتھ گزشتہ روز ہسپتال میں دم توڑ بیٹھا۔ اس حملے میں ہلاک ہونے والے بھارتی فوجیوں کی تعداد 3 تک پہنچ گئی ہے۔ اندرناگ شیر باغ اسلام آباد میں تعینات CRPF کے ایک اہلکار شنکر نائک نے اپنی ہی بیوی کا گلا دبا کر اسے جان سے مار ڈالا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو پاسپورٹ پولیس کی منفی تصدیق کی بنیاد پر فراہم کرنے سے انکار کیا گیا ہے، جس پر انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 سے صورتحال میں آنے والی بہتری کی سطح ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارتی شاطر حکمرانوں نے ہر دور میں مسئلہ کشمیر کو اقوام عالم کے سامنے غلط رنگ میں پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی اور آج بھی وہ اسی راستے پر گامزن ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر سے چند مفاد پرست لوگوں کو ہر دور میں بھارت نے خرید کر اپنا کام چلایا۔ اس طرح بھارت نے اقوام عالم کو یہ باور کرایا کہ کشمیری بھارت کے ساتھ ہیں اور وہ انتخابات میں شرکت کر کے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر سے سجاد لون، الطاف بخاری اور مظفر بیگ جیسے بے ضمیر لوگوں کو خرید کر ایک بار پھر دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کمر کس لیا۔ لیکن بھارت اور بھارتی حکمرانوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ کشمیری قوم نے آج تک ایسے غداروں کو معاف کیا اور نہ وہ آئندہ ایسے لوگوں کو معاف کریں گے۔ ایسے لوگ وقتی طور بھارت کو ضرور فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ مفاد پرست لوگ نہیں جانتے کہ ان کے ان غلیظ اقدامات سے کشمیری قوم کو کتنا بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ بھارتی حکمران کشمیریوں کے دوست کسی صورت میں نہیں ہو سکتے۔ اس مفاد پرست ٹولے کو کچھ بھی عقل ہوتی تو یہ مقبوضہ جموں کشمیر کے سابق کٹ پتلے حکمرانوں کی اسیری اور بے توقیری کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے، لیکن ایسے لوگوں کے پاس عقل ہوتی ہے اور نہ سمجھ۔ یہ لوگ اپنے مفاد کے اسیر ہوتے ہیں، انہیں اپنے مفادات کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ ان بکے ہوئے افراد کو اس بات کو بہرحال جان دینا چاہیے کہ یہ لوگ خود بھی اپنی شرمندگی کو دیکھیں گے اور دنیا بھی دیکھے گی۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ کشمیریوں نے آج تک بھارت کو قبول کیا اور نہ اس طرح کے زر خرید ٹولے کو، اور یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ جو بھی بھارتی خاکوں میں رنگ بھرنے کی کوشش کرے گا دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا۔